الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، حج کے فضائل کا بیان چل رہا ہے۔ 4 حصے آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ ہمارے بچے کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے کل میں آپ کی خدمت میں ویڈیو نہیں بھیج پایا تھا، نہیں ڈال پایا تھا۔ طبیعت خراب ہے، دعا فرمائے آپ، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ ہمارا 5واں حصہ ہے حج کے فضائل کا۔ حج کے فضائل ناظرین بے انتہا ہیں، اور ان میں سے کچھ آپ کے سامنے ذکر بھی کیے جا چکے ہیں۔ ناظرین، 2 حدیثیں سنا کر کے انشاءاللہ پھر میں وعیدات جن کو کہتے ہیں ان کا تذکرہ کروں گا، چونکہ ہر عمل کے بارے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ترغیبات بھی ملتی ہیں، ترغیبات بھی ملتی ہیں، یعنی عمل کا ثواب اور اس کے فضائل بتا کر کے عمل پر ابھارا بھی جاتا ہے، اور جو انسان عمل نہ کرے اس کو مستقل ترغیب کے ذریعے یعنی اس کو ڈرایا بھی جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ ترغیبات کا تذکرہ اور فضائل کا تذکرہ چل رہا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی حج کرنے کے لیے جائے اور وہیں پر انتقال کر جائے تو راستے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قیامت کے دن تک اس کے حج کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک دوسری روایت اور یاد مجھے آ گئی آپ کی برکت سے۔ اور روایت یہ ہے، 2 طرح کی روایتیں ملتی ہیں ناظرین اس معاملے میں، اس مضمون کی۔ وہ یہ کہ آدمی یوں سمجھتا ہے مستقل خرچ ہوگا، دنیاوی لائن سے تو آدمی خرچ کر ہی دیتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن دینی لائن سے تھوڑا مشکل ہوتا ہے خرچ کرنا، تو اس کی بھی تسلی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرما دی ہے۔ جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ ہمیں یوں سمجھ کر فریضہ ادا نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں اس کا بدل ملے، بلکہ ہمیں تو اللہ کا فریضہ سمجھ کر، ثواب سمجھ کر فریضہ ادا کرنا چاہیے۔ لیکن دنیا کے اندر بھی اس کا تلافی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا فریضہ حج ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کا بدل دنیا میں عطا فرما دیتے ہیں، یعنی آخرت میں تو جو ملے گا وہ ہے ہی کہ اس کی اپنی مغفرت ہوگی، اور اس کی سفارش پر 400 گھرانے یا 400 آدمیوں کی سفارش ہوگی، سفارش پر اللہ ان کی مغفرت فرمائیں گے۔ اور یہ اسی طرح سے اور دوسرے جو فضائل ارشاد فرمائے گئے، جیسا سلسلہ چل رہا ہے میں ان کو دہرانا نہیں چاہتا۔ اب یہاں مزید یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے لیے حج کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو پیسے خرچ ہوئے ان کا بھی بدل عطا فرما دیں گے۔ اور ایک دوسری حدیث ناظرین جو مجھے یاد آئی، وہ حدیث یہ ہے کہ حج اور عمرہ لگاتار کرنا، تکثیر جس کو کہتے ہیں، یہ تنگ دستی اور افلاس کو ایسے ختم کرتا ہے جیسے لوہار کی بھٹی لوہے کے میل کو ختم کر دیتی ہے۔ جیسے بھٹی میں لوہا رکھتے ہی سارا پگھل کر کے گرم ہو جاتا ہے، لال ہو جاتا ہے، اور پھر جب اس کے اوپر ہتھوڑا بجتا ہے تو ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، میل کچیل ختم ہو کے وہ کسی لائق بن جاتا ہے۔ تو ناظرین بالکل ٹھیک اسی طرح جب انسان حج کرتا ہے، برابر اگر لگاتار حج کرتا رہتا ہے تو اس کا افلاس اور تنگ دستی دور ہو جاتی ہے۔ اور لیکن ناظرین اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو حج کا شوق لگ گیا، آپ نہ بچوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں، نہ گھر والے کے اوپر پیسے خرچ کر رہے ہیں، نہ بچوں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، نہ رشتہ داروں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، بس لگاتار آپ نفلی حج پہ حج کیے چلے جا رہے ہیں۔ ناظرین یہ اس بندے کے لیے ہے جو مستقل جسے اللہ نے نوازا ہے وہ خرچ کر رہا ہے، اور اپنے تمام حقوق واجب ادا کرنے کے بعد بھی پیسہ اس کے پاس بے حساب ہے، اور پیسہ کافی ہے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ حج کر لے، کیونکہ پیسہ ویسے بھی فضولیات میں چلا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ جو آدمی ایک حج کرتا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فریضہ ادا کرتے، فریضہ ادا ہو جاتا ہے، وہ اپنا فرض ذمہ ساقط کرواتا ہے۔ جو دوسرا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دیتا ہے، اور جو تیسرا حج کر لیتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بال کو، اس کی کھال کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیں گے۔ تو ناظرین یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے ہی حج بندے پہ فرض ہو جائے تو وہ خواہ تاخیر نہ کرے۔ اسی طرح ایک مسئلہ آتا ہے یہاں پہ یہ کہ عورت کے اوپر اگر حج فرض ہو جاتا ہے تو پھر عورت کیسے حج کو جائے گی؟ چنانچہ اس کا مسئلہ صاف ستھرا ہے کہ بغیر محرم کے عورت کے اوپر حج فرض نہیں ہوتا ہے۔ جب ساتھ میں جانے والا کوئی محرم ہو ساتھ میں تو اس کے ساتھ وہ حج پہ جائے، شوہر ہو یا باپ ہو یا بھائی ہو یا بیٹا ہو، اور اگر ان کے پاس پیسہ نہیں ہے اور عورت کے پاس پیسہ کافی مقدار میں ہے کہ ان کا خرچ برداشت کر سکتی ہے، تو اللہ کا فریضہ ادا کرنے کے لیے ان کا پیسہ بھی اپنی طرف سے لگا کے جائے اور ان کو لے کے جائے۔ کہ ایسا نہ ہو یہ سمجھتے رہے بھائی جائے گا، پرسوں اگلے سال شوہر چلے گا، یا اس سے اگلے سال جو ہے نا باپ چلے گا، اور اسی طرح عمر گزر جائے، اللہ نہ کرے انتقال ہو جائے تو جواب دینا پڑے گا۔ اسی لیے اگر اتنا پیسہ ہے کہ دونوں کا دے سکتی ہے، اور اگلا سامنے والا کوئی محرم ایسا نہیں ہے جس کے اوپر حج فرض ہو، ترغیب دے کے اس کو لے جا سکے، تو پھر ناظرین بہتر یہ ہو جاتا ہے کہ وہ مستقل حج پہ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فریضہ ادا کرے، تاکہ اپنے ذمے سے بھی سبق دوشی ہو۔ اور ناظرین اسی طرح ایک مسئلہ اور ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگرچہ فضائل کا دور چل رہا ہے لیکن نظر میں آ گئی کہ جن کے والدین میں سے کوئی بندے گزر گئے اور اس نے حج کا فریضہ ادا نہیں کیا، اور اس کے پاس مال اتنا ہے کہ تہائی مال میں سے ہو سکتا ہو، اور وصیت کر کے گیا، تو پھر وارثین کے ذریعے بیٹے جو وارث ہیں ان کے ذمہ واجب ہے کہ وہ اس کا مال تہائی مال میں سے حج کروائے۔ اور اگر وصیت کر کے نہیں گیا تو پھر بھی جو ہے نا مستقل وارثین کو چاہیے، بیٹے ہیں، اولاد ہے، کہ بھئی باپ اتنا مال چھوڑ کے چلا گیا، اللہ کے فریضہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے اس سے پوچھ تاچھ ہو رہی ہوگی، ہم اسے فریضے کو ادا کروا دیں، کسی کو پیسے دے کر کے بھیج دے۔ تو ناظرین حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لکھنے والے، وصیت کرنے والے کو، کرانے والے کی مغفرت فرماتے ہیں، اور پیسے دے کے بھیجنے والا، اور اسی طرح جو حج کرنے جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کرتے ہیں۔ تو چار آدمیوں کی مغفرت کے ذریعے بنتا ہے۔ تو ناظرین اگر ہمارے والدین میں سے کوئی ایک نادانی کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے حج نہیں کر پائے، تو ناظرین ہم پیسے دے کر کے اپنے طرف سے کسی نیک آدمی کو بھیج کر کے حج کروا دے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے گا، اور والد صاحب سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوچھ تاچھ فریضہ چھوڑنے کی وجہ سے ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی ختم فرما دے گی، اور یہ فرض ان کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ناظرین یہ یہاں تک مختصر طور پر مستقل ترغیبات اور فضائل کا بیان پورا ہو گیا۔ انشاءاللہ کل سے وعیدات اور مسائل کا سلسلہ شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔